پٹکنے نہیں دیتے، پھر پکڑ کر کے لے آتے ہیں۔ جیسے بچہ بھاگ جاتا ہے کہیں بھی، ماں پیچھے دوڑتی ہے کہ کہیں گٹر میں نہ گر جائے، کھڈے میں نہ گر جائے، فوراً جا کے پکڑتی ہے، وہ پکڑنے کے بعد پھر تھوڑی دیر پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو ایسا آپ کا سسٹم ہے اسلام کا کہ آپ کے علماء، آپ کے مولانا جو ہیں ہر 7ویں دن پکڑتے ہیں آپ کو، پھر سیدھے راستے پر لے آتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا اس نے۔ یہ دیکھیے غیر بھی سمجھتے ہیں جمعے کی اہمیت کو، ہمارے علماء کو وہ بھی سمجھتے ہیں۔ اسلام مذہب کو اللہ نے جو نبیوں کے وارث جو بنایا ہے علماء کو، یہ اسلام اسی لیے قیامت تک چلے گا، یہ مذہب اسی لیے قیامت تک چلے گا کہ یہاں مکمل بگاڑ آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں پکڑتے رہیں گے، پھر بھاگے، پھر پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس کا تبصرہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہوتا ہے، چلو 6 دن کچھ بھی کر لے ہم نے، چلو 7ویں دن کوئی اچھی بات سن لیں، ذرا جلدی چلے جائیں، ایک آدھ بات کوئی ایسی مل جائے جو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے، یا نجات کا ذریعہ بن جائے، یا حالات میں اپنے آپ کو فخر سے جینے کا کوئی راستہ مل جائے۔ ان حالات میں جہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہیں، اسلام کو ایسا ویسا سمجھ رہے ہیں، ان حالات میں کوئی ایسی بات ہمیں لگ جائے کہ ہاں بھائی اسلام ہی سب کچھ ہے، پھر انسان کسی بھی حالت میں ہو فخر سے جیتا ہے، سینہ تان کے جیتا ہے۔ اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں اسی انرجی کی، طاقت کی، قوت کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اسلام اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ کتنا پاورفل، کتنا طاقتور مذہب ہے، اور کتنا پرانا، کتنا قدیم مذہب ہے۔ آج انہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو احساس کمتری، یعنی مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں، بعض مسلمان تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ہم مسلمان کیوں ہو گئے ہیں، ایسے بھی مسلمان۔ اللہ حفاظت کرے ان کی ایمانوں کی۔ یہ جو احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ خطرناک چیز ہے۔ ایسے لوگ آگے چل کر کے اگر ان کا حوصلہ بلند نہ کیا جائے، مرتد ہو جائیں گے۔ اب سے پہلے کئی مرتبہ باتیں ہوئی ہیں، کئی سال پہلے بھی باتیں آتی رہتی ہمارے یہاں آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ جو گھر واپسی کی جو باتیں چل رہی ہیں آج کل، اس کے رد کے بارے میں کئی مرتبہ یہاں سے بیانات ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ گھر واپسی تو ان کی ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں ایک صبر کا جو مادہ دیا ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر مسلمان قوم کی جگہ اور کوئی قوم ہوتی، اب تک مرتد ہو چکی ہوتی۔ اللہ نے مسلمانوں میں جو صبر کا مادہ دیا ہے، وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو اٹھا کر کے پٹک دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ آج کل اٹھا کر پٹکنے والے پہلوان بہت ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں کیسی کیسی باتیں اسٹیج سے ہو رہی ہیں، بندوبست کے ساتھ ہو رہی ہیں، کاٹو مارو، نہ معلوم کیسی کیسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان صبر کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان بزدل ہے، نہیں، ان کی بڑوں کی یہی نصیحتیں ہیں، صبر کرو، صبر کرو، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا صبر کیا ہے، مکہ مکرمہ میں جب تک رہے ہیں صبر ہی کیا ہے اللہ کے نبی نے۔ پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لے، صحابہ کو اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کو ہجرت کرنا پڑا، اللہ کے نبی کو اتنا پریشان کیا کہ اللہ کے نبی کو بھی ہجرت کرنا پڑا، اتنا صبر کیا ہے۔ یہ وہ صبر کی طاقت، ابھی ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، یہ صبر کا دور ہے۔
یہ نہیں کہ صبر کرنے والا آدمی بزدل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، نہیں، وہی طاقتور ہوتا ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں، دیکھو اللہ نے مسلمانوں کو جو مذہب دیا ہے، جو دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، وہ ایسا دیا ہے کہ سب مذہبوں کو مان کر کے پھر اسلام کو ماننا ہے۔ اور اصل جتنے بھی مذہب آ رہے ہیں وہ اسلام ہی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے بھی مذہب آئے ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہوں، وہ سب اسلام ہی کی شکل میں آ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے اسلام شروع ہوا ہے، اللہ کے نبی کی ذات پر مکمل ہوا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ بیانات کے اندر یہ آیت تلاوت کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کریمہ حج کے موقع پر اللہ کے نبی پر نازل ہوئی کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اسلام آیا آج، نہیں، دین اسلام جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ اللہ کی نبی کی ذات پر آ کر کے حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہوا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے راضی بھی ہو گئے۔ چلو جی، یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب پسند نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، باقی کوئی چیز دین کی نہیں ہے۔ وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تو 1400 سال پہلے آیا ہے، اس لیے کہ 1444 ہجری چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی 1444 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، لہذا اسلام جو ہے وہ 1450 سال پرانا ہے، اور ہمارا دھرم اتنے ہزار نہ معلوم کتنے ہزار پرانا ہے۔ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہوا ہے۔ شروع جو ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ ہمارے نبی ہیں۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں۔ اور تفسیری روایات اور بعض احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہندوستان میں اتارا ہے، حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا وطن ہوا، اور اس دیش کا سب سے پہلا مذہب بھی اسلام ہی ہوا، اس لیے کہ ہم آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اچھا دیکھو، مسلمان جو ہیں سب کو ہی مانتے ہیں۔ مسلمان آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں، شیش علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ایسا ہمارا مذہب ہے ہی نہیں کہ ہم کسی نبی کو نہ مانتے ہو۔ اسی لیے ہمارے یہاں آدم بھی نام ملے گا، عیسیٰ بھی نام ملے گا، موسیٰ بھی نام ملے گا، سب نام ملیں گے ہمارے مسلمانوں کے اندر۔ آپ عیسائیوں کے اندر جائیں، پوری عیسائیت ڈھونڈ لیں، اگر کسی کا نام محمد آپ کو ملے۔ آپ یہودیوں کے یہاں جائیں، پوری عیسائیوں کو ڈھونڈ لیں، اگر کسی کا نام محمد ملے۔ لیکن مسلمانوں میں عیسیٰ بھی مل رہا ہے، موسیٰ بھی مل رہا ہے، محمد کے ساتھ ساتھ میں یہ دونوں مل رہے ہیں۔ اور بھی پیغمبروں کے نام ہیں، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے بھی ہیں سب کے نام ہمارے یہاں ملتے ہیں۔ تو یہ ایسا مذہب ہے جو سب کو لے کر چلنے والا مذہب ہے، اور سب کے مذہب کو، سب کے نبیوں کو ماننے والا مذہب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر نبی کو ماننا یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، ایمان میں شامل ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ یوسف علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔
حالانکہ ہم ان کے امتی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نبی ماننا ہمارے لیے ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب میں کسی دھرم کی، کسی مذہب کی مخالفت نہیں کی جاتی۔ یہ وہی آدم علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر بھیجا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر۔ اس سرزمین کو سب سے پہلا شرف حاصل ہے کہ یہ مسلمانوں کی، یعنی اس دھرتی پر سب سے پہلے مسلمان آیا ہے۔ اگر آپ گھر واپسی کریں گے تو آخر میں جا کے پھر مسلمان ہی ہونا پڑے گا۔ واپسی جو کریں گے تو لاسٹ میں جائیں گے نا، لاسٹ میں، سب سے لاسٹ میں، اور سب سے فرسٹ میں جائیں گے تو مسلمان ہی آئے گا وہاں پر، پھر مسلمان ہی۔ تو ہم تو وہی بن کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہی ہیں، واپسی ہماری نہیں ہوگی، واپسی تو ان کی ہوگی جو مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا جو انسان دھرتی پر آیا ہے وہ مسلمان تھا۔ دیکھیے عربی میں آدم کہتے ہیں، انگلش میں ایڈم کہتے ہیں، انگلش میں ذرا لفظ دی آ گیا، فرق ہو گیا۔ اسی طرح سے غیروں کے یہاں آدم کی جگہ منو کا لفظ آتا ہے، منو، لفظ منو۔ تو یہ لفظ سنسکرت کی وجہ سے بدل گیا ہے، سنسکرت کی وجہ سے۔ جیسے ابراہیم کو عربی میں ابراہیم کہتے ہیں اور سنسکرت میں برہمن کہتے ہیں، اور دوسری زبانوں میں ابرہا کہتے ہیں، ابرام کہتے ہیں۔ یہ لینگویج کی وجہ سے بدل گئے نام۔ ابراہیم کو برہمن کہتے ہیں سنسکرت کے اندر، تو یہ ناموں کا فرق ہو گیا۔ تو ہماری زبان میں آدم کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اسی طرح سے ہندوؤں کے یہاں منو، جو ان کے یہاں جو کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا جو انسان آیا ہے دنیا میں وہ منو آیا ہے، اسی لیے آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں نا، منش، یہ بھلا مانس ہے، یہ منش ہے، یہ منش کی اولاد ہے، منش۔ اور اسی طرح آگے بڑھے، انگلش میں جائیں، آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ مین۔ یہ مین بھی منو سے ہی بنا ہے، یہ جو مین بنا ہے انگلش میں یہ بھی منو سے ہی بنا ہے، منو سے لے کر کے ہی مین کو بنایا گیا ہے۔ یعنی انگلش میں بھی منو کو مین کہا گیا، سنسکرت میں منو کہا گیا، منش کہا گیا، اور عربی کے اندر آدم جو ہمارے نبی کا نام ہے، جو سنسکرت میں اسے انو کہتے ہیں، منو کہتے ہیں، منو، تو وہی کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہی چلتا رہا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو جب بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح سے اللہ کے نبی تک پہنچا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں سب نے توحید کی دعوت دی ہے۔ توحید یعنی ایک اللہ کی مانو، بتوں کی پوجا بالکل مت کرو۔ ہر نبی نے، ہر منو نے یہی بات کہی ہے، لیکن جس نے بات کو مانا نہیں وہ منو کی اطاعت سے باہر نکل گئے۔ اب ان کو منو کا ماننے والا نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ منو نے، آدم علیہ السلام نے جو نصیحت کی ہے، جو عبادت کی ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کی ہے۔ ہر نبی نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے، اور اگر ہم ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کی عبادت کریں گے تو پھر وہ منو کا، آدم کا ماننے والا نہیں ہوگا، اور راستے سے ہٹ گیا، وہ نافرمان اولاد ہو جائے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا مذہب دیا ہے جو سب سے پرانا ہے، سب سے قدیم ہے، سب سے پہلا ہے، سب سے اچھا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسائی، یہودی جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، جنہوں نے ان کے نبی کو مانا ہے، وہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ آج بھی جو لوگ غیر ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور نبیوں کو مانتے ہیں، وہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ آج ایک ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے۔
اتنا شکار ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگا ہے کہ ہمارے پوروج غیر مسلم تھے، ہمارے پوروج غیر مسلم تھے۔ ٹھیک ہے، ہوں گے غیر مسلم، کوئی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے جو پہلے پوروج تھے وہ مسلمان تھے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام جو سلسلہ چلا ہے وہ اسلام کا سلسلہ چلا ہے۔ ہوتا رہتا ہے، کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو نافرمان بن جاتی ہیں۔ نافرمان جب ایک نبی کا بیٹا بھی نافرمان ہو سکتا ہے، نبی کی نہیں مان سکتا، اور ایک بت بنانے والے کے گھر میں نبی پیدا ہو سکتا ہے، تو ہم تم کیا چیز ہیں؟ اسی لیے جتنے بھی اللہ والے آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے۔ یہ جو تشریف لانے کی جتنے بھی واقعات ہیں، اس سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے آئے، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر سے آئے۔ اللہ کے نبی جو آئے ہیں 1400 سال پہلے، یہ نیا ورژن ہے، اپ ڈیٹ جس کو کہتے ہیں۔ اسلام جو چلا آ رہا تھا وہ اللہ کے نبی کی ذات پر مکمل ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اب 1400 سال ہی پہلے ہی اسلام آیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نیو ورژن ہے، یہ نیا اپڈیٹ ہے۔ اسلام جو اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں عرب کے اندر، پھر جو لوگ اللہ کے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے جو لوگ بہک گئے تھے، جنہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی کی ذات تک 500 سال کا وقفہ ہوتا ہے، 500 سال کا، 1 سال 2 سال نہیں، 500 سال کا وقفہ ہے۔ اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، تو اس لیے لوگ بھٹک گئے تھے، لوگ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جس کو جیسا ملا ویسی پوجا شروع کر دی تھی۔ پھر اللہ کے نبی تشریف لائے، انہوں نے پھر کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی لیے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ کر کے پوجا کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ پوجا نہیں ہوگی، بلکہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی جس نے خالق، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے چاند سورج کو بنایا ہے، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، اس خالق کی پوجا ہوگی، اس خالق کی عبادت ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، سب نے ایک واحد وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی نصیحت کی ہے، اسی کی دعوت دی ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، آدم علیہ السلام کو جو کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ یہی کلمہ چلتے 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 کہاں آیا؟ اللہ کے نبی کی ذات پر آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گیا۔ اس کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف جو نبی آتا گیا اس کا نام اس میں لگتا گیا۔ اس لیے جو اس سلسلے کو جو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اس سلسلے کو نہیں مانتا وہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔ اس سے میرے دوستو اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ ہمارے علماء ہر فیلڈ میں تیار ہیں، ہر لائن سے اللہ نے ان کو صلاحیت دے دی ہے۔ مسلمان صبر کرتے ہیں، لیکن جب ایک ہی بات کہتے ہیں پورے دیش میں دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ایک سونار کی 100 سونار کی ایک لوہار کی، 100 سونار کی ایک لوہار کی، ایک ہی بات کہتے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو صحیح سمجھنے والے لوگ ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام مذہب کیسا مذہب ہے۔ جو صحیح ذہن رکھنے والے، صحیح دل رکھنے والے، صحیح سوچ رکھنے والے، انہیں پتہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا میں چل سکتا ہے، پوری دنیا والے جس کو قبول کر سکتے ہیں، اور اللہ کے یہاں بھی وہی مذہب اصل اور صحیح مذہب ہے۔ اس سے میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہو کہ ہم اہل اسلام میں سے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ایمان جیسی دعوت سے نوازا ہے، اس لیے اللہ کا شکر منائیں۔ اس دیش کے اندر اب بہترین ماحول ہے کہ اسلام کے لیے کام کریں، صحیح چیزیں بتائیں، توحید اور انسانیت کے بارے میں بتائیں۔ یہ بہترین موقع ہوتے ہیں جو اندر سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔